تو اب میں اپنے اگلے مقرر ہمارے کوہستان کے نوجوان موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو آپ سب کی بھرپور تعلیم میں جناب سیف اللہ اسحاقی۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا اور مینجمنٹ کا. تھینک یو ویری مچ. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. آئی بلانگ ضلع کولے پالس کوہستان. آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر, پروفیشنل کرکٹر, بلاگر, جرنلسٹ اینڈ ورک فار دا نیشنل کاز پاکستان. سو دیٹ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں. میں علاقے سے ذرا نکل کے ہمیشہ بات کرتا ہوں. فرسٹ آف آل وی آر آل پاکستانی, اس کے بعد ہم پھر کوہستان کے آتے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ کو میں کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں. بہت ساری لوگوں کی تربیت ہونے جا رہی ہے. ایسے پوائنٹ بتاؤں گا کہ جس بندے نے یہ پوائنٹ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیے وہ انشاءاللہ ایک لیڈر بن کے سامنے آئے گا. اور دوسری چیز, میں خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہوں, بہت گہرائی سے پڑھتا ہوں. تو اس لیے فلسفہ اقبال کی بنیاد پر ہمیشہ بات کرتا ہوں, نظریہ پاکستان کی بنیاد پر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں. تو بہرحال میں ہمیشہ جتنی بھی میں نے موٹیویشنل لیکچرز یہ چل کے کرتا ہوں, آج پہلی دفعہ کھڑے ہو کے کرنے کی بات کا موقع ملا ہے, یہ بھی ایکسپیرینس دیکھ لیتے ہیں. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اقبال کا شاہین. ایگل فلائی ایٹ ہائی الٹیٹیوڈ. شاہین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نارملی 10 سے 15 ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے. یہ وہی فاصلہ ہے, اس فاصلے پر ہمارے نارمل کمرشل ایئرپلین اڑا کرتے ہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کے لیے بڑا بہترین کلام پیش کیا. وہ کہتے ہیں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں. اس میں لیسن کیا ہے؟ لیسن بڑا خوبصورت ہے. A person should think at high altitude. بندے کو ہمیشہ اونچا اڑنا چاہیے. اپنی چھوٹی منزل پر کبھی اتفاق نہ کریں. اپنی لمٹ کو جتنی ہو سکے آپ سے پش کریں, اپنی لمٹ کو پش کریں, اپنا گول بڑا رکھیں, اپنے گول کی طرف آپ نگاہ رکھیں اور انشاءاللہ you will success easily, you will achieve your goal. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اگلے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایگل فلائی اونلی ود ایگلز. شاہین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکیلے اڑتا ہے یا دوسرے شاہینوں کے ساتھ اڑتا ہے یا دوسرے عقابوں کے ساتھ اڑتا ہے. وہ کبھی دوسرے پرندوں کے ساتھ نہ اڑتا ہے, نہ بیٹھتا ہے, نہ کھاتا ہے. اس میں لیسن کیا ہے؟ لیسن بڑا خوبصورت ہے. لیسن کیا ہے؟ ڈونٹ سراؤنڈ یور سیلف ود اینی کائنڈ آف پیپلز. آپ لوگ بھی, ہم لوگ بھی ہر کسی سے اپنی زندگی میں نہ ملا کریں, ہر کسی کو اپنی زندگی میں پاس نہ آنے دیا کریں. اگر آپ زندگی میں ہر کسی کے ساتھ ملیں گے, ہر کسی کو اپنے پاس آنے دیں گے, تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی شاہین نہیں بن پائیں گے. ہمیشہ ان لوگوں سے ملیں, ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے آس پاس رکھیں جو لوگ آپ کی سکسس میں ایمانی لحاظ سے, ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دے سکیں, نہ کہ نقصان. تو یاد رکھیں اگر کچھ یونیک کرنا ہے تو آپ کو شاہینوں کے ساتھ اڑنا ہوگا, شاہینوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تیسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں ہم. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے خاص کر نوجوانوں کے لیے. اسٹرانگ انبلیویبل لیزر شارپ فوکس. ایک رپورٹ کے مطابق, آپ سب کو پتہ ہے شاہین کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 3.2 کلومیٹر سے شاہین اپنے شکار کو ایزیلی دیکھ بھی سکتا ہے اور اس پر ایزیلی جھپٹ بھی سکتا ہے اور سکسیس بھی ہوتا ہے اپنے شکار کو اچیو کرنے میں. یاد رہے برج خلیفہ کی جو ٹوٹل کل ہائٹ ہے وہ 800 میٹر ہے. برج خلیفہ کے اوپر آپ 2 برج خلیفہ اور کھڑی کر دیں, اس 3.2 کلومیٹر سے شاہین اپنی نگاہ, اس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ایزیلی اسے دیکھ کے اسے اچیو کرتا ہے. راستے میں اس کو جتنی بھی ہرڈلز آتی ہیں, جتنی بھی مشکلات آتی ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا, اس کا فوکس ہوتا ہے اس کے ٹارگیٹ پر. اسی طرح اس میں لیسن کیا ہے؟ لیسن بڑا خوبصورت ہے. when you set your goal then only focus on your goal. جب آپ زندگی میں اپنا کوئی گول سلیکٹ کرتے ہیں, کوئی مقصد سلیکٹ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو چاہیے اس پر فوکس رہیں. ایک جگہ میں اسلام آباد میں لیکچر دے رہا تھا تو مجھے ایک آڈینس نے اٹھ کے مجھ سے سوال کیا, سر مجھے یہ بتائیں ہم فوکس کس طرح رہ سکتے ہیں. بڑا اچھا سوال تھا اس کا. تو پھر میں نے اس کو ایک دم حاضر دماغی سے اس کو جواب دیا. یہ سامنے کینن کیمرہ جو بھی ہے, جو برانڈ یہ لگا ہوا ہے, اس وقت صرف
میرے اوپر فوکس کر رہا ہے اور آس پاس کی سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بلر ہو جائیں گی. صرف یہ جب میرے پر فوکس کر رہے گا آس پاس کی سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بلر ہو جائیں گی. اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مقصد میں فوکس ہو جانا ہے. آس پاس کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. پہلے اپنے گول پہ رہیں. نمبر 4 پوائنٹ پہ آتے ہیں. ایٹ فریش پرے. شاہین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تازہ شکار کرتا ہے اور تازہ گوشت کھاتا ہے اور دوسرے وقت کے لیے وہ شکار نہیں چھوڑتا. اس کے برعکس اگر کارگس کو دیکھا جائے جسے ہم مردار خور کہتے ہیں, دوسرے جانور جو شکار کرتے ہیں جو بچ جاتا ہے, مردار خور کارگس وہ آ کے کھاتا ہے. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین کلام پیش کیا. وہ کہتے ہیں دونوں کی اڑان ہے اسی ایک فضا میں, کارگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے. اس میں لیسن کیا ہے؟ لیسن بڑا خوبصورت ہے. We should update our knowledge and explore the new things. ہمیں بھی زندگی میں چاہیے ہم اپنی نالج کو اپڈیٹ کریں. جس طرح موبائل فون اپڈیٹ ہوتا ہے, آپ سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, اپڈیٹ ہوتا ہے, اس طرح اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. پرانے علم میں نہ رہیں, اپنی لائبریری بنائیں, اپنا کوئی اسکول بنائیں, اپنا کوئی کالج, اپنا کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں آپ یونیک ہو, جس میں آپ ملک کے لیے کام کر سکو, جس میں آپ بہترین کام کر سکو. اور یاد رکھیں, ہمارے اکثر نوجوان میں دیکھتا ہوں کاپی پیسٹ کرتے ہیں. کاپی پیسٹ نہ کریں, ہمیشہ کریٹو مائنڈ بنے, خود سے لکھیں, بہترین انسان آپ تب بنیں گے. کاپی پیسٹ والا دس از ناٹ اے لانگ ٹرم, یہ وہ بس تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے, اس کے بعد غائب. جب آپ کے اندر اپنی کوئی طاقت ہوتی ہے تو آپ اوپر جا سکتے ہیں. 5واں پوائنٹ جو میرا سب سے بہترین ہے, جس پر میں زندگی میں آج تک جب سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا, امپلیمنٹ کیا ہے, اپنے اندر وہ پوائنٹ امپلیمنٹ کیا ہے, انجوائے دی اسٹرانگ. انجوائے دی اسٹرانگ. جب بارش آتی ہے, آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, تو دوسرے پرندے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف رخ کر لیتے ہیں. شاہین کیا کرتا ہے اس وقت؟ اپنے پرندے سے نکل آتا ہے اور اس ہواؤں کو ٹکرتے ہوئے, اس کالی آندھی کو ٹکرتے ہوئے اوپر نکل جاتا ہے. بارش نیچے برس رہی ہوتی ہے, شاہین اوپر انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح لیسن اس میں بڑا خوبصورت ہے. In the life we face ups and many things and many problems, ups and down. We need to face him, we need to fight him, not to sit in their comfort zone. نوجوانوں یاد رکھنا, ہماری زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں, بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں. آپ لوگوں کی زندگی میں پریکٹیکل اسپرچوئل چیلنجز آئیں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ڈٹ کر چیلنج کا سامنا کرنا ہے. اور یو کین ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ. آپ چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہو. یاد رکھنا, بہترین شاہین وہ ہوتا ہے جو چیلنج سے گھبراتا نہیں ہے, اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. اور جو بندہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے وہ اس چیلنج کو پار کر کے دکھاتا ہے. میں اپنی ٹائم کم ہے, میں جلدی سے اپنے 2-3 پوائنٹس ہو رہے ہیں, میں وہ بیان کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہمارا نمبر 6 ہے, ٹرسٹ بفور ٹرسٹنگ. ٹرسٹ بفور ٹرسٹنگ. عام طور پر ہم دیکھے جائیں, بلائنڈلی ٹرسٹ کسی پہ نہیں کرنا. آپ نے یہ میں نے بڑا بہترین ایک لکھا تھا, یہ بہت لمبا ہے, اس کا میں بہرحال آپ کو بتاتا ہوں. ڈونٹ ٹرسٹ بلائنڈلی, چیک دی پرسن کمٹمنٹ لیول اینڈ لویلٹی. آپ لوگ اپنی زندگی میں ہر کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی آنا چاہتے ہیں, اس کی کمٹمنٹ دیکھیں, اس کی لویلٹی دیکھیں, کیا وہ آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگا. اگر اس میں وہ چیزیں, وہ خوبی نہیں ہے تو وہ سمجھے آپ کے لیے شارٹ ٹرم میں آپ کے لیے ساتھ رہے گا, لانگ ٹرم میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتا. اسی طرح فیمیل ایگل جب شاہین ایگل میل ایگل کے پاس جاتی ہے تو فیمیل ایگل شاہین میل ایگل کو نہیں آنے پاس چھوڑتی. اس کے کوئی طریقے ہوتے ہیں. وہ ایک ڈالی لیتی ہے, پہاڑ کے اونچائی پر جا کے ادھر سے ڈالی کو نیچے چھوڑتی ہے. زمین سے لگنے سے پہلے شاہین اس ڈالی کو پکڑ کے فیمیل ایگل کے پاس لے آتا ہے, اور یہ سلسلہ گھنٹوں تک جاری رہتا ہے. جب فیمیل ایگل دیکھ لیتی ہے شاہین ایگل کمٹمنٹ ہے, تب وہ اسے اپنے پاس آنے دیتی ہے. تو آپ لوگ بھی بزنس مین جو بھی ہو, بندے کی کمٹمنٹ لیول دیکھیں, اس کی لویلٹی دیکھیں, اس کی پرسنالٹی دیکھیں. اگر آپ کی بات پورا اتر رہا ہے تب اسے اپنے پاس آنے دیں. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے والدین کے لیے اسپیشل, ٹرین یور چلڈرن. شاہین کے جب بچے ہوتے ہیں تو ظاہری بات انہیں بھی اڑنا ہوتا ہے. وہ انہیں کس طرح ٹریننگ دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اپنے گھونسلے سے دھکا دیتے ہیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں, اور وہ ہوا میں گر رہے ہوتے ہیں کلبازیاں کھاتے. زمین سے لگنے سے پہلے شاہین فیمیل ایگل دونوں اسے اپنی کمر میں بٹھا کے دوبارہ اپنے گھونسلے میں لے آتے ہیں, اور یہ سلسلہ بھی گھنٹوں تک جاری رہتا ہے جب تک اسے اڑنا نہ آئے. تو اسی طرح prepare your young eagles for the challenges, let them not sit in their comfort zone. آپ بھی اپنے بچوں کو اتنی آزمائشیں نہ دیں تاکہ وہ کل آنے والے چیلنجز سے نمٹ نہ سکیں.
ان کو ابھی سے بتائیں آپ کی زندگی میں چیلنجز آنے ہیں, آپ نے ان سے نمٹنا ہے. اگر وہ پیچھے رہ گئے تو یقین مانے دنیا نہیں پہچان جائے گی انہیں. تو اتنی اپنی بچوں کو اتنی فیسلٹیز نہ دیں, ان کو بتایا کریں آپ کی زندگی میں چیلنجز آنے, ان سے نمٹنا آپ نے. آخری پوائنٹ ہے ایکسیپٹ ٹو چینج. شاہین کی عمر 70 سال تک ہوتی ہے, اپنی اسپیشیز میں کافی لمبی عمر ہے اس کی. جب وہ 40 سال تک پہنچتا ہے اس کے بعد وہ شکار بہترین طریقے سے نہیں کر پاتا, اس کے پنجے جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے. اس کے پاس پھر 2 راستے ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہار مان لے مر جائے, دوسرا وہ جو مشکل ترین راستہ ہوتا ہے اس پر جانا ہوتا ہے. اور شاہین دوسرا پوائنٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. شاہین پہاڑ کے اونچی چوٹی پر چلا جاتا ہے, ادھر ایک پتھر دیکھتا ہے جو تیز پتھر ہو, سب سے پہلے اپنی چونچ کو رگڑتا ہے, اس وقت تک رگڑتا ہے جب تک وہ ٹوٹے نہ, اس خون نہ ہو. اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے, پھر اس کے بعد جب اس کی چونچ آتی ہے اپنے پنجے توڑ دیتا ہے. اس کے بعد جب اس کے پنجے آ جاتے ہیں پھر اپنے پر نکالتا ہے. جب اس کے اوپر ساری چیزیں نہیں آ جاتی ہیں, اس پروسیس میں کم از کم 5 مہینے لگتے ہیں. یہ بڑا مشکل پروسیس ہے شاہین کے لیے. جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہ ریبرتھ کی ایک مشہور فلائٹ لے لیتا ہے اور دوبارہ اپنی پرانی جگہ پر چلا جاتا ہے اور 30 سال مزید جیتا ہے. اسی طرح وی نیڈ مسٹ ایکسیپٹ ٹو چینج. یاد رکھیے گا ہمیں بھی ماحول کے ساتھ ڈیولپ ہوتے رہنا ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں جی میں کوہستان کا ہوں, میں اسی کلچر میں رہنا چاہتا ہوں, ہم دم گھٹ کے مر جائیں گے, آپ ڈپریشن کے پیشنٹ بن جائیں گے. خدا را اپڈیٹ ہوتے رہیں, ساتھ ساتھ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اسے ایکسیپٹ کریں, اسے نالج کی چیزیں ایکسیپٹ کریں, نیگیٹو چیزوں کے پاس بھی نہ جائیں. جس بندے نے اگر کامیاب ہونا ہے تو نیگیٹیوٹی سے دور بچے اور اپنے گول پر فوکس کریں. ٹائم کم ہے, میں آخر میں ایک پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. یاد رکھنا جو کام بھی کرنا ہے اس ملک پاکستان کے لیے کرنا ہے, اس پاک سرزمین کے لیے کرنا ہے, اس امت کے لیے کرنا ہے. یاد رہے آنے والے وقتوں سے اس ملک سے دوبارہ امامت ہونی ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں. کسی بھی نے اس ملک کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی, ذرا بھی جس نے بھی کی ہے, اللہ تعالیٰ اسے اتنے زور سے نیچے پٹکے گا دوبارہ وہ اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. تو نوجوانوں آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس ملک پاکستان کے لیے کرنا ہے, اس کے بعد اپنے علاقے کے لیے کرنا ہے. آپ پاکستان کے لیے کریں گے, آلریڈی آپ کے علاقے کے لیے کام ہو رہا ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں آپ سب نے آج سے ارادہ کرنا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سب نے پڑھنا ہے. جو لیڈر بننا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک بک بتا دیتا ہوں, اس سے آپ شروعات کریں. اقبال دی پرسرار. کسی کے سامنے نہ جھکے, رسپیکٹ سب کی کریں. جب آپ کے اندر خود ہی ڈیولپ ہوگی, خود آپ کے پاس بادشاہ آپ کے پاس خود آئے گا. اپنی خود ہی کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یوتھ ٹیلنٹ کے حوالے سے بھی میں نے اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا جس میں میں نے پورے 1000 سے ٹیلنٹڈ لڑکے اکٹھے کیے جن کے پاس سکلز ہیں, سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں, مختلف سکلز ہیں. اگر اس میں کوئی آنا چاہتا ہے یا آپ کے پاس کوئی سکل ہے ہمیں آپ دینا چاہتے ہیں تو میری ضیاء اللہ بنگش صاحب سے ہی بات ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں ایک کالج دے دیا ہے گورنمنٹ. 3 بجے کے بعد میں ادھر وہ کام شروع کر رہا ہوں. میرے ساتھ بڑی بہترین کالمنسٹ ہیں, رائٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. اور آپ میں سے بھی کوئی لڑکا سیکھ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. مجھے اجازت دیجیے. فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بند ہے صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ تھے موٹیویشنل اسپیکر سیف اللہ کوہستانی.